شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 18ویں شب ربیع الغوث ہے اور مدنی سال 1429 سنہ ہجری۔ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم سے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جس نے بہت سارا مال جمع کیا ہوا تھا، کثیر الاولاد بھی تھا، طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال بھی تھا، مگر تھا انتہائی درجے کا کنجوس، راہ خدا میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا، ہر وقت اسی دھن میں مگن رہتا کہ کسی طرح دولت و دھن میں اضافہ ہو۔ جب بہت زیادہ دولت مند ہو گیا تو اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اب تو میں خوب عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ بہت سارے خدام ہر وقت ہاتھ باندھے منتظر رہتے، عیش و عشرت کی زندگی سے دن کٹتے رہے، اور ان دنیا کی رنگینیوں میں ایسا گم ہوا کہ موت کو بالکل اس نے بھلا دیا۔ ایک دن ایک فقیر دروازے پر دستک دیتا، خادم فوراً دروازے کی طرف دوڑے، جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کھڑا ہے۔ اس سے پوچھا، تو کیوں آیا؟ تو فقیر نے کہا، جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اس سے کام ہے۔ وہ خادموں نے اپنی طرف سے ہی جواب دے دیا کہ وہ تیرے جیسے ہی فقیر کی مدد کرنے کے لیے کہیں گئے ہوئے ہیں، اور یہ خادموں نے جھوٹ موٹ جواب دیا تھا۔ یہ سن کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے کو دستک پڑی، غلام دوڑتے ہوئے آئے، پھر دروازہ کھولا تو وہی فقیر کھڑا ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ اپنے مالک سے جا کر کہو کہ ملک الموت آئے ہوئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب غلاموں نے اسے یہ خبر دی اپنے مالک کو، تو مالک نے خوف زدہ ہو کر غلاموں سے کہا کہ جاؤ اور ان سے بہت نرمی سے گفتگو کرنا۔ چنانچہ خدام باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ السلام سے عاجزی کے ساتھ کہنے لگے، برائے کرم آپ ہمارے آقا کے بدلے
کسی اور کی روح قبض کر لیجئے اور انہیں چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے آئے اور اس مالدار شخص سے فرمانے لگے تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جانے کا۔ یہ سن کر سارے گھر والے چیخ اٹھے، رونا دھونا پڑ گیا، اور اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں کو کہا سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق سارے کھول دو، میری ساری دولت میرے پاس ڈھیر کر دو۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی، سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص اپنے مال و دولت کے انبار کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار عز و جل کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روک دیا۔ حیرت کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ مال کہنے لگا تو مجھے ملامت کیوں کرتا ہے؟ کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں ایک وقت میں حقیر تھا، پھر میں نے تیری عزت بڑھائی، میری وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ کیا غریب اور پرہیزگار لوگ بھی بادشاہوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ میری وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیرزادیوں سے ہوا، کیا غریب لوگ بھی ان مقامات پر شادیاں کر سکتے ہیں؟ کان کھول کے سن لے، یہ تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا۔ اگر تو مجھے راہ خدا میں صرف کرتا تو ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مجھے نیک کاموں میں خرچ مت کرنا؟ کیا میں نے تجھے روکا تھا نیک کاموں میں خرچ کرنے سے؟ لہذا آج میں نہیں بلکہ تو زیادہ لعنت و ملامت کا حقدار ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا مالدار شخص جب ملک الموت تشریف لائے تو اس وقت اس کی آنکھ کھلی، لیکن اس کے مال نے اس کو نہ بچایا، بلکہ مال نے خود اس کو ملامت کی کہ تو نے مجھے اچھے کاموں میں خرچ کیوں نہیں کیا، تو نے مجھے راہ خدا میں کیوں صرف نہ کیا؟ اگر تو راہ خدا میں صرف کرتا تو میں نے کب تجھے روکنا تھا؟ تو مال کی محبت کے متوالوں کے لیے اس میں عبرت ہی عبرت ہے۔ یقیناً اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا رہا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو اے غافل انسان، یقیناً تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کے راستے پر گامزن ہیں اور بہت سے بدنصیب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو گویا مال ہر شخص سے اسی طرح کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ میرے ذریعے تم برائیاں کرو، اور میں نے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے سے کب منع کیا تھا؟ تو اے لوگوں، مال کی برائیوں سے بچ کر رہو اور اسے نیک کام میں خرچ کرو۔ تو اے مسلمانوں، اے مال کے متوالو، اے مالدارو، اے عیالدارو، اے تاجدارو، اے اقتدار کے نشے میں بدمست ہونے والو، اپنے انجام کو مت بھولو۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، شیطان جو ہے
یہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور دھوکہ دے کر اس سے وہ کچھ کروا لیتا ہے جس پر اسے بہت پچھتانا پڑتا ہے. اس لیے اے کاش ہم اس دنیا میں محض دنیا کے ہو کر نہ رہ جائیں، بلکہ کاش اس دنیا کو ہم دارالامتحان تصور کریں، ایگزامینیشن ہال سمجھیں کہ اس دنیا میں ہمارا امتحان ہونا ہے، اور یہاں جیسے ہم پرچے حل کریں گے مرنے کے بعد اس کے نتائج ہمیں ملیں گے. ہم نے اس کے پرچے اچھی طرح حل کیے تو اچھی طرح کامیاب ہوں گے. اگر ہم نے غفلت سے کام لیا اور برابر پرچے حل نہیں کیے تو پھر ہم فیل ہو گئے، تو پھر بہت پچھتانا پڑے گا. تو یہ دنیا جو ہے یہ بہت مختصر ہے اور اس کی دولت بھی مختصر ہے. بے شک اس کی دولت کا انبار ہو، سونے کے پہاڑ اور ڈھیر کا ڈھیر ہو، لیکن یہ سب مختصر ہے. کہ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کافر کو پانی نہ پلاتا. یعنی دنیا میں جو دنیا و ما فیہا، اس دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا. یعنی بالکل حقیر ترین، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں. تو یہ سارا دھوکے کا مال ہے، یہ خواب ہے. ہم لوگ اس وقت خواب غفلت میں ہیں. جب موت آئے گی تو اگرچہ دنیاوی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے آنکھیں بند کر لی، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں ہوتی، آنکھیں کھل جاتی. تو دنیا میں بہت مختصر وقت رہنا ہے. پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 77 میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى. ترجمہ کنز الایمان، تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی. پارہ 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ترجمہ کنز الایمان، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جھٹ پٹ غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غفلت مزید بڑھتی چلی جائے اور بڑھتے 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 بالکل ہمیں ڈھیٹ بنا دے. سنو سنو، اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کا عذر قبول نہیں فرمائے گا جس کی موت کو مؤخر کر دیا حتیٰ کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا. یعنی گناہ کرتے کرتے اب وہ 60 سال کی عمر تک پہنچ گیا تو حدیث شریف میں فرمایا جا رہا ہے کہ اب اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. زندگی کے تمام ادوار اس نے دیکھ لیے، جوانی کی مستی بھی دیکھ لی اور بہت اونچ نیچ دیکھ لیا، اور اب بھی اگر باز نہ آئے تو کیسی بدنصیبی ہے. بلکہ ایک روایت میں کہ جب بندہ گناہ کرتے کرتے 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے
تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ اب یہ چہرہ راہ ریاض پر آنے والے کا نہیں. تو جتنا ہم گناہوں میں ڈھیٹ ہوتے جائیں گے، خدا نہ کرے کہ ہم بہت زیادہ پکے ہو جائیں اور ہمارے لیے توبہ کی توفیق کہیں چھن نہ جائے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، بہت جینے کی تمنا ہے، بڑی آرزویں پال رکھی ہیں کہ ہم نے فیکٹری ابھی تو ڈالنی ہے اور ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی، شادی بھی کرنی ہے، شادی کے بعد بچوں کو بھی پرورش کرنا ہے، ذرا بچے بھی جوان ہو جائیں اور وہ پھر اپنے گھر کے ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے داڑھی رکھ لیں گے، تو پھر ٹھیک ہے وہ مسجد کا کونا سنبھال لیں گے، اللہ اللہ کریں گے. ابھی تو جوانی ہے، جوانی دیوانی ہے، ابھی تو امنگیں ہیں، ابھی تو آرزویں ہیں، ابھی تو بڑی حسرتیں ہیں. یہ بھی کوئی عمر ہے کہ اس میں آدمی داڑھی رکھ لے؟ کیا یہ بھی کوئی عمر ہے کہ اس میں آدمی اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھ کر اورات پڑھے؟ کیا یہ بھی کوئی عمر ہے کہ تہجد کے لیے اٹھ کر رات کو تہجد ادا کرے؟ کیا یہ بھی کوئی عمر ہے کہ مدنی حلیہ بنا لے؟ کیا یہ بھی کوئی عمر ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنی زندگی کا انمول وقت صرف کر دے؟ نہیں نہیں، ابھی تو دنیا بنانی ہے. صاحب جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، آج غریب کو کون پوچھتا ہے؟ 4 پیسے ہوں گے تو کام آئیں گے. اس طرح کے شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ لمبی لمبی امیدیں کہیں تمہیں نیکی کے کام سے غفلت میں نہ ڈال دیں. یاد رکھیے یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں آخرت کی کھیتی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس میں جیسا بوئیں گے ویسا ہم کاٹیں گے. اگر اس میں ہم نیکیاں بوئیں گے تو اس کا نیک پھل ملے گا، اگر اس میں برائیاں بوئیں گے تو خدا نہ خواستہ برائیوں کا پھل ملا تو پھر وہ برداشت نہیں ہونے کا. تو یقیناً جو جو بوتا ہے وہ جو ہی کاٹے گا، گیہوں بونے والا گیہوں کاٹے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو بوئے اور گیہوں کاٹے، کانٹا بوئے اور پھل کھائے، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا ہم پر لازم ہے کہ اپنی عمر بھلائی کے کاموں میں صرف کریں، کیونکہ ہر نئے دن دنیا ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے اور آخرت ہمارے قریب آتی جا رہی ہے. آج عمل کا موقع ہے اور کوئی حساب نہیں، لیکن کل صرف حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ملے گا. تو آج اچھے عمل کریں گے تو کل آخرت کے امتحان میں کامیابی ہوگی. اگر گناہوں میں زندگی بسر کی، اللہ ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے، تو پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. تو یاد رکھیے کہ اس دنیا میں جو تصور ہے کہ صاحب جس کو بہت بڑی دولت ہاتھ لگ گئی وہی کامیاب ہے، جس کو فیکٹری اور مل کا لائسنس مل گیا وہ کامیاب ہے، جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے صاحب وہی کامیاب ہے، صاحب یہ جو بڑا سرمایہ دار ہے واہ بھائی واہ یہ کامیاب ہے، اچھا فلاں الیکشن میں جیت گیا، اچھا ایم این اے بن گیا، بس اب یہ کامیاب ہے. نہیں فلاں تو فیڈرل منسٹر بن گیا، اچھا یہ کامیاب ہے. نہیں وہ وزیر اعظم بن گیا، اچھا یہ کامیاب ہے. نہیں، کامیاب کون ہے؟ اے قرآن تو بتا کامیاب کون ہے؟ پارہ 4 آل عمران آیت نمبر 185 میں اس کا جواب موجود. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.
ترجمہ کنزول ایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ با مراد وہ ہے، کامیاب وہ ہے کہ جو آخرت کے امتحان میں پاس ہو گیا، جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا، اس کو عذاب نہیں سنایا گیا بلکہ اس کو جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ سوچو تو صحیح کہ اگر گناہوں میں زندگی بسر کی اور اس حالت میں موت آ گئی، اللہ ناراض، اس کے حبیب ناراض، تو قبر میں اگر عذاب ہو گیا کیسے برداشت؟ میں کہتا ہوں قبر میں بالفرض کچھ بھی عذاب نہ ہو، کچھ بھی عذاب نہ ہو، صرف قبر کو آپ ایک نظر تصور میں دیکھ لیجئے، 2 گز زمین، یہ بھی شاید محاورہ ہی ہے، قبر تو 2 گز کی بھی کہاں ہوتی ہے، 2 گز سے بھی عام طور پہ اس کی لمبائی میں نے دیکھا کم ہی ہوتی ہے۔ یا چلیے اگر کسی کی سائز ایسی ہے کہ وہ 2 گز کی ہو گئی، 2.5 گز کی ہو گئی، 3 گز کی ہو گئی، چوڑائی کتنی؟ چوڑائی تو عام طور پہ بہت کم ہوتی ہے، بعض اوقات تو ایسا دیکھا ہے کہ لاش کو ترچھی کر کے پھنسا کر اتارنا پڑتا ہے، چوڑائی کا پتہ ہی نہیں، اس کی پرواہی کب ہے؟ ہم تو 1-1 انچ زمین کے لیے دنیا میں لڑ رہے ہیں، اپنے پلاٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں کہ میری یہ اتنی جگہ، اور پھر سرکاری زمین پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں، بالکونی تو وہ غیر قانونی باہر نکال دی، کوئی آیا تو اس کی مٹھی گرم کر دی، رشوت دے دی، وہ بھی رشوت لے کر جس طرح کتے کے منہ میں ہڈی ٹھونستے ہیں وہ ہڈی لے کر دفع ہو جاتا ہے اور خیانت کرتا ہے اپنے ملک کے ساتھ، اور رشوت جیسا مال حرام اور جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتا اور خوش ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ خوشیاں بہت عارضی ہیں، بعد میں پتہ چلے گا کتنے 200 ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہم دنیاوی زندگی اور دنیاوی پلاٹ اور دنیاوی جگہ کی فکریں کرتے ہیں، افسوس قبر کی چوڑائی کا پتہ ہی نہیں کتنی ہونی چاہیے۔ قبر کی چوڑائی آدھے وجود جتنی ہونی چاہیے، انسان کا جیسے کہ آدھا جسم نا اتنی چوڑائی ہو، لیکن کہاں ہوتی ہے؟ ہنس کے اتارنا پڑتا ہے۔ اگر لہیم شہیم جسم ہے، جبل اللحم ہے، تو اس کو پھنس کر ترچھا کر کے اتارنا پڑتا ہے کہ وہ نہیں اتر نہیں پاتا۔ بعض اوقات لمبائی بھی اتنی کم رکھتے ہیں کہ دوبارہ کھود کر وہ کونے کھود کر اس میں ٹانگیں داخل کرنا پڑتی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے ظاہری قبر کا نقشہ بتایا، ایک تو اس کی تنگی آپ نے ملاحظہ فرما لی، پھر اوپر سے سلیب لگاتے ہیں، اور ان سلیبوں کے لگانے کے بعد پھر اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے، اور لوگ اشارے کرتے ہیں کہ دیکھو ادھر ابھی مٹی ڈالنی ہے، وہ سوراخ نظر آ رہا ہے تو اس کو بھی بند کرنا ہے۔ پھر سارے سوراخ بند کر کے اطمینان کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ اب کوئی سوراخ باقی نہیں رہا، روشنی کی کوئی کرن تو نہیں جا رہی اندر۔ اس کے بعد پھر منو مٹی مزید اس پہ ڈالی جاتی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ چلیے عذاب کچھ بھی نہیں، نہ سانپ آئے، نہ بچھو آئے، نہ منکر نکیر تشریف لائیں، بالفرض کچھ بھی نہیں، صرف یہ کہ گناہ کی سزا میں اس طرح کی قبر میں کسی کو صرف 12 منٹ کے لیے بند کر دیا جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ نہ اس میں کروٹ لے سکتے ہیں، چلیے کروٹ لے بھی لی تو کھڑے تو نہیں ہو سکتے، کھڑے ہونے جتنی گنجائش نہیں ہوتی، بیٹھ بھی نہیں سکتے، چیخ مارتے ہیں تو ایک دم ساؤنڈ پروف ہے، باہر آواز جاتی ہی نہیں، منو مٹی اس پہ لدی ہوئی ہے۔ تو آپ ذرا دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ اگر ہمیں اس قبر میں
ڈال دیا گیا. آپ سمجھیں گے کہ چلو تو مرے ہوئے ہوں گے نا, تو مرے ہوئے ہوں گے تو اس کا مطلب پتہ نہیں چلے گا. یہی تو سب سے بڑا امتحان ہے کہ بندہ مر جائے گا, عقل سلامت رہے گی, اس کو نظر بھی آئے گا, سنائی بھی دے گا, محسوس بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, بس بول نہیں سکے گا, ہل نہیں سکے گا. یا یہ بولے گا, ہلے گا اپنے اس مرزق کے اعتبار سے, تو دوسروں کو نظر نہیں آئے گا. کبھی کبھی نظر بھی آ جاتا ہے, کبھی کبھی سنائی بھی دیتا ہے. مردہ باقاعدہ چلاتا بھی ہے, چیختا بھی ہے, پکارتا بھی ہے, بولتا بھی ہے, لیکن دوسروں کو آواز نہیں آتی. یہ برزخ یعنی پردہ. تو اگر چند لمحوں کے لیے ایسی قبر میں ڈال دیا گیا کہ جس میں کوئی عذاب اس کے علاوہ نہیں, صرف اکیلا بند کر دیا, تب بھی اپنے سے برداشت نہیں ہوتا, نہیں ہو سکتا, تصور نہیں ہے. تو پھر ساتھ میں اگر اور معاملات ہوئے, جیسے قبر دبائے گی, ہر ایک کو دبائے گی. کسی کو اس طرح دبائے گی جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو گود میں چمٹا لیتی ہے, سینے سے چمٹا لیتی ہے, اور کسی کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. آپ بتائیے کیا ہو. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار, مجھے میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں وحشت بڑی میرے اندر, تو اکیلا آئے گا, ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے, تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے. گھپے اندھیری قبر میں جب جائے گا, بے عمل بے انتہا گھبرائے گا. کام مالو زر وہاں نہ آئیں گے. غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا, جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑائیں گے. قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے. قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا. یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا. تیرا ایک بال تک جھڑ جائے گا. خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا. ابل کر آنکھ بھی بہہ جائے گی. کھا
دھڑ کر قبر میں رہ جائے گی، سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، کھلا کے غصے رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ